محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں یہ بڑا اہم موضوع ہے، صحت سے بیماری تک کا سفر کیسے طے کیا جاتا ہے اور آخر انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، کیسے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، یہ سب کچھ کیا کچھ ہی ٹائم کے اندر سامنے آ جاتا ہے یا آہستہ آہستہ چیزیں اپنے منزل کی طرف بڑھتی ہیں، جب ایک چیز پیک پہ پہنچتی ہے تو پھر جا کے وہ نتائج سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو تسلسل کے ساتھ، اگر یہاں پہ بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں، مصروفیت کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پاتا سب لوگوں کے کمنٹس کے جواب دیے جائیں یا سب لوگوں کے ساتھ مطلب مسلسل رابطے میں رہ جا سکے، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو جب بھی کوئی پرابلم درپیش ہو، خاص کر علاج کے دوران، آپ ویڈیوز کو بار بار ریڈ کریں، اس کو بار بار دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جب بات کی جاتی ہے وہ بات باقاعدہ کوئی کسی ایک روٹین کے تحت ہم جیسے کچھ چیز لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، بہت کچھ ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، اس کی وجہ کہ جتنا سا ٹائم ہوتا ہے اتنے ٹائم کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے سب چیزوں کو اکٹھا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک ڈائریکشن دینا، یہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ممکن نہیں ہوتا۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی طرف، صحت سے بیماری تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ جب صحت ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو اللہ کا تحفہ نہیں گردانتے۔ اگر ہم اس کو اللہ کا تحفہ سمجھے تو یقین اس کی کیئر کریں، لیکن ہم کیئر کرنے کی بجائے ہم کھانے کے پینے کے اوپر زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ غلط ہے، کیونکہ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے ایک مخصوص مدت کے لیے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے واپس اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب اپنی پیچھے بیک پہ جاتے ہیں، آقا اسلام کی زندگی کو اسٹڈی کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بنیاد تو وہیں سے ہی ہے۔ اگر ہماری پہچان آج دنیا میں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر وہ کسی یہودی گھر میں پیدا کر دیتا، وہ کسی عیسائی گھر میں پیدا کر دیتا، وہ کسی بدھ مت کے گھر میں پیدا کر دیتا، وہ کسی بھی ایسے ابو جہل جیسے فطرت والے لوگوں میں یا نمرود جیسے فطرت والے لوگوں میں اگر وہ پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو اسکرپٹ لکھا ہوا ہے وہ بہت بڑا ڈائریکٹر ہے، بہت بہترین اس نے پلان بنایا ہوا ہے۔ میں تو اس کی پلاننگ کو اس دن حیرانگی سے سوچنے پہ مجبور ہو گیا جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول میری عمر، مجھے یہ تو نہیں پتا میری عمر کتنی، لیکن میں نے ایک ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا جس کو میں 70,000 سال کے بعد چمکتے ہوئے چمکتا تھا، وہ اس کو 70,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبرائیل کی عمر سے جبرائیل علیہ السلام کی عمر کتنی ہوگی، فگر جواب دے جائیں۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ڈائریکٹر ہے کہ اس نے اتنا ٹائم پہلے، اور پھر یہاں پہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب فرشتے پیدا کیے اس سے بھی پہلے، جب جبرائیل کو پیدا کیا اس سے بھی پہلے آقا اسلام ہمارے نبی پاک سرکار کا نام مبارک موجود، ان کا وجود موجود تھا۔ یعنی اس وقت سے اللہ نے سب کچھ ترتیب دیا، اور دیکھیں 70,000 بار چمکتے ہوئے دیکھا اور 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا لمبا ٹائم فرشتوں کو معمور کیا چیزوں کے اوپر، کاموں کے اوپر، لیکن چونکہ اس کی سوچ تھی، اس نے کرنا تھا، پھر اس نے جنات پیدا کیے، پھر اس نے انسان پیدا کیے۔ اب آپ فرشتوں کو تو سائڈ پہ کر دیں، جنات اور انسان کا حساب ہوگا جب کہ حشر بپا ہوگا تو جنات اور انسان دونوں کا ہی حساب کتاب دیا جائے گا، کیونکہ دونوں کے اندر کوالٹی موجود ہے کہ وہ
اچھائی یا برائی کسی کو بھی منتخب کر سکتے ہیں. دونوں کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ اچھائی یا برائی کسی چیز کو بھی منتخب کر سکتے ہیں. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں صحت اور بیماری تک کے سفر کا جو اصل رواداد ہے وہ کیا ہے. دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا تھا کہ موسیٰ، ایمان کے بعد سب سے اہم چیز صحت ہے، اس کی دعا مانگا کرو. یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. دوسرا، کیونکہ اللہ کو کمزور مومن نہیں پسند، اللہ کو بیمار مومن نہیں پسند، اللہ کو مضبوط مومن، صحت مند مومن پسند ہے، جو اپنا پورا چاقو چبند اور اس کے لیے وہ دیکھیں، کمزور مومن بھی مومن ہی ہے، لیکن وہاں پہ کوالٹی کچھ اور ہو جاتی ہے کہ کیوں ایسا ہوا وہ چھوڑ دیں، لیکن وہ کمزور ہے، وہ اس کا وہ اللہ کے راستے میں اس 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 تندہی کے ساتھ وہ ایفرٹ نہیں کر پا رہا یا نہیں کر سکتا جو ایک اسٹرانگ مومن کر سکتا ہے یا صحت مند مومن کر سکتا ہے. ویری سمپل. اچھا، اب یہاں پہ جب اللہ کے نبی کا دور تھا تو اس میں جو اتبا تھے، یہودی اتبا، وہ قریب وہ اپنی دکانیں کلوز کر لی، انہوں نے ختم کر دیا، اپنے کاروبار ختم کرنے پڑ گئے. جب وہ کافی ٹائم وہاں موجود رہے اور کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا، تو جب انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم بیمار کیوں نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے جو فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ سانس کا اور ایک حصہ پانی کا. تو یہ تینوں حصے، مطلب آپ کو کھانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنا کھانا ہے کہ اس سے آپ کی کمر سیدھی رہے، 2 رکنے کافی ہیں آپ کی کمر کی سیدھا رکھنے کے لیے، باقی کا وزن تو آپ کا میدا اٹھائے گا. انشاءاللہ کوشش ہے کہ بہت جلد ہم طب نبوی پہ بھی کام شروع کریں، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حدیث کو ڈیفائن کروں کہ حدیث کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. مطلب وہ جو ان کا اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کو سمجھنے کی بجائے اندھا دھند چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. اسلام کے اندر، دین کے اندر اندھا دھند وکیل کا فقیر بننا بالکل نہیں ہے. اللہ نے دماغ دیا ہے اور ان کا غور و فکر کرو، قرآن پاک کو پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پوری زندگی ایک سٹڈی ہے. آپ ساری عمر تلاش کرتے رہتے ہو، ساری عمر بھاگتے رہتے ہو، دوڑتے رہتے ہو، پھر جا کے آپ کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتی. انسان مر جاتے ہیں لیکن وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. اچھا، اب ہم انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. جہاں تک ہماری ایکسیس ہے وہاں تک مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام کی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا موجود نہیں تھا. سب سے بڑھ کے رزق حلال تھا. اب یہاں پہ اور پھر سب سے ایک جو اہم بات، ہائی بریڈ دور نہیں تھا، چیزیں خالص تھیں. گندم گندم ہائی بریڈ نہیں تھی، دیسی گندم تھی. اس کے بعد لوگوں کے خون گاڑے نہیں تھے، تیزابیت کا عنصر لوگوں میں نہیں بڑھا ہوا تھا، لوگ ایفرٹ کرتے تھے، ورکنگ تھی، طاقت تھی. خیر اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ تو ایک ہم اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں. لیکن آقا اسلام کے دور کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں پھر لوگوں کو پتہ نہیں یہ کیا ایک بیماری ہے، گندی عادت ہے کہ وہ بجائے فالو کرنے کے تو الٹا وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو ان جیسا کون ہو سکتا ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے تم ان جیسے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. محبوب تو وہی ہے، ایک ہی ہے. اب اس کے نصیب پر عشق کیا نا کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا ان سرکار کو، تو اب ان کے نصیب ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے. اب سرکار نے جو جو کر کے دکھایا وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن کیا ہمارے میں سے کوئی، یہاں بہت سارے سید فیملیز بھی موجود ہیں. میں اکثر سوال کرتا ہوں جب کال پہ بات ہوتی ہے یا جب ٹریٹمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ان سے میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ ماشاء اللہ سید ہیں اور آپ اللہ کے نبی کے گھرانے کے، آپ بقول آپ کے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سید ہیں، بالکل ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں. میرے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے نہ ماننے کا. لیکن آپ بیمار کیوں ہوئے؟ اگر آپ سید ہیں پھر آپ کو بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے ہمیشہ یہ بات کی کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی کو اسٹڈی کیا، اپنے نانا کی زندگی کو اسٹڈی کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا کہ آج کل کے جو سید صاحبان ہیں اللہ ان پہ رحمت فرمائے، وہ بھی کاربن کے زیر اثر ہیں اور وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ایک عام انسان کھڑا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سید فیملیز ہیں ان کو تو مشرے راہ ہونا چاہیے ایک عام انسان کے لیے.
کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا السلام کے امت میں سے ان کے خاندان میں سے ان کے کنبے میں سے ہیں. تو جو سید ہوتے ہیں وہ تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور وہ چیٹ نہیں کرتے اور وہ اس کے حلال کھاتے ہیں. جیسے بابا فرید گنج شکر کو دیکھ لو, آپ سید داتا علی اجویری گنج بخش کو دیکھ لو, یہ سارے لوگ یہ بہترین لوگ ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ زندگی میں امپلیمنٹ کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اگر کرتے ہیں امپلیمنٹ تو بیمار نہیں ہو سکتے. صحت ہمیشہ قائم نہیں رہتی, لیکن ایک صورت میں قائم بھی رہتی ہے, وہ ہے آقا اسلام کا ہمیں رول ماڈل بنانا پڑے گا. ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ, ہمیں سیدنا علی رضی اللہ سرکار کو, ہمیں سیدنا عثمان غنی سرکار کو رضی اللہ سرکار کو, ابو بکر رضی اللہ سرکار کو, سب کو سب کسی کو آپ اوپر نیچے مت کریں. سب اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں, اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں. اگر نام لینے میں کہیں مسٹیک ہوتی ہے اوپر نیچے تو آپ اس کو یہ مت کریں کہ جس کا نام پہلے لے دیا گیا وہ سب سے اوپر چلا گیا. نیور. اللہ کے نبی کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند, تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں جاننا. ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے ٹائم دیا, ان کا ساتھ دیا, ان کا مرتبہ کوئی بھی غوث قطب ابدال نہیں پا سکتا. تو میرے جیسا بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. مطلب کوئی بندہ بھی ان کے رتبے تک, ان کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ انہوں نے جو دین کے لیے ایفرٹ کی, اپنی گردنیں اپنی جان مال پیش کر دیا. آج تو ہم اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے 5 روپے دیتے تمہاری جان نکلتی ہے, 10 روپے دیتے جان نکلتی ہے, 100 روپے دیتے ہیں 100 روپے تو بڑی دور کی بات ہے. ہم ذرا فیصلہ کر لیں ہم کیا کرتے ہیں, دیکھ لیں آپ کے سامنے, جبکہ اللہ تو قربانی مانگتا ہے. اب ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے, اس میں آپ دیکھیں چیزیں کون کون سی موجود ہیں. اب میں یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بیمار کیسے ہوتے ہیں, یا اس کے میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اور پھر آخر میں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہ سب باتیں کیوں کی ہیں آپ سے. اب یہاں پہ اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگی کو جب زیادہ لیتے ہیں, پھر اولیاء اللہ کی زندگی کو زیادہ لیتے ہیں, تو یہاں سب جگہ میں فاقے ملتے ہیں. کیونکہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کوٹ کرنے لگا ہوں, اب غور سے سنیے گا. یہاں پہ آپ کو بہت سے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. ایک غزوہ کے اندر اللہ کے نبی موجود تھے, تو ایک صحابی, میں نام اس وقت بھول گیا, غزوہ کے اندر ایک صحابی نیچے لیٹ گئے زمین پہ. اللہ کے رسول پتھر کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلنے کے لیے جب انہوں نے ہاتھ لگائے تو وہ خندق کھودی ہوئی تھی, تو وہاں پتھر آ گیا سینٹر میں بیچ میں. تو وہ صحابی نیچے لیٹ گئے زمین پہ کہ وہ آقا اسلام کی بیلی مبارک کو دیکھیں گے, آقا اسلام کے بیلی کو دیکھیں گے, پیٹ کو دیکھیں گے, زیارت کریں گے. یہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا. وہ نیچے لیٹ گئے. جب نیچے لیٹے تو نظر پڑی کہ پیٹ مبارک تو نظر نہیں آ رہا, بیلی مبارک تو وہاں پہ پتھر بندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اوپر کپڑے سے باندھے گئے پتھر. تو وہ صحابی تلملا گئے, پریشان ہو گئے. انہوں نے کچھ نہیں کیا, وہ نکلے تیزی سے, کچھ دور ان کا گھر تھا تو وہ گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 بندے کھانا کھا سکتے ہیں, اتنا کھانا موجود ہے. اور آج یہاں ہم لوگوں کے حالات دیکھیں, بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے یہ بات کرتے ہوئے کہ آج ہم صرف اپنے نفس کے غلام ہیں, ہمیں کھانے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا. حالانکہ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ مومن ایک ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھوں سے کھانا کھاتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, نہ میں کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, نہ میں کسی کو ٹیز کرنا چاہ رہا ہوں, نہ میں کسی کے مخالف ہوں. مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آقا اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, اور یہی ہماری کامیابی ہے. ورنہ ہمارے لیے یہاں بھی مصیبتیں ہیں جو کہ بھوت رہے ہیں, اور پھر آخرت میں تو مصیبتیں اور بھوگتنا پڑیں گی. کیونکہ جب بہت کچھ ایسا ہے کہ جو آپ سمجھ جائیں بہتر ہے. کہ فرمایا گیا کہ یہود و نصارہ کے 71 فرقے تھے, میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے, سوائے ایک کے 72 کو ان سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی, آگے سے آگے چیزیں نکلتی آئیں گی, ویڈیو طویل ہو جائے گی. لہٰذا میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں واپسی. کہ وہ صحابی گھر پہنچے اور ان کا تینوں کو کھانا ہے. سرکار کے کان کے پاس جا کے آپ نے کہنا ہے کہ سرکار 3 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں, تو اپنے ساتھ حضرت بلال کو یا جو بھی موجود تھے اس وقت 1-2 صحابی کو ساتھ لے آئیں جن کو آپ مناسب سمجھیں.
اچھا، اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے بکری ذبح کی ایک، اور بکری کا گوشت بنا کے اور وہ چلے گئے بیگم کو پکانے کے لیے. تو دو بچے تھے ان صحابی کے بیٹے. تو چھوٹا جو بیٹا وہ باہر کھیلنے گیا ہوا تھا، جو بڑا تھا وہ گھر میں موجود تھا. تو چھوٹے بیٹے نے پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا، بھائی نے، اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ یہ ابا نے بکری ذبح کی ہے. تو کہتے کیسے ذبح کرتے ہیں بکری؟ یا اس نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا. اس نے کہا بکری کیسے ذبح کی؟ انہوں نے کہا بتاؤں میں کیسے ذبح کی آپ کو. اس طرح وہ اس کو چھت پہ لے گیا، جا کے اس نے نا چھری رکھ کے اس کی گردن کے اوپر وہ چلا دی اور ایسے ذبح کرتے. وہ چیخا بچہ. تو ماں جھٹ سے باہر نکلی، اس صحابی کی بیگم. ہماری اماں جناب، وہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیسی کیسی قربانیاں دیں. سوچتا ہوں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. اب انہوں نے جب بکری جو آواز سنی تو وہ باہر نکلی. تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ میں نے چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا ہے، وہ خون میں لت پت ہے. تو اس نے بھی چھت پہ سے چھلانگ مار دی. دونوں بھائی ڈیڈ ہو گئے. اب ماں نے دیکھا تو اس کا دل دیکھیں، کلیجہ دیکھیں. تو آج ہماری ماں کا کلیجہ چیک کریں، یہ کہاں کھڑی ہیں، یہ کون سی مائیں ہیں، مطلب یہ کون سی اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، یا یہ مستورات ہیں. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. بس شکایتیں سن لیں جتنی آپ سن سکتے ہیں. انہوں نے دونوں بچوں کو اندر لٹایا، اس کپڑا ڈال دیا. اور سرکار، اب وہ صحابی جب کہہ کے واپس آئے تو بیگم نے ان کو بتایا نہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کام خراب ہو جائے. ادھر سرکار اکرم السلام نے تمام لوگوں کو بول دیا کہ آج یہ صحابی کے گھر دعوت ہے ہماری، تو سب لوگ تیار ہو جائیں. وہ پریشان ہو گئے کہ کھانا 3 لوگوں کا تھا اور سب لوگوں کی دعوت دے دی گئی، ایسا کیوں؟ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو دعوت دے دی گئی، اب اکرم السلام تشریف آئے ہیں اور سرکار ساتھ پورا ایک لشکر. اب سرکار نے جو برکت ہونی تھی وہ سرکار کی وجہ سے ہوئی. اب مجھے تھوڑا سا یاد نہیں کہ لباب دہن ملایا سالن کے اندر یا آٹے کے اندر، غالباً آٹے کے اندر. اور سرکار نے کہا کہ اس میں سے کپڑا نہ ہٹانا، اور جتنا چاہو گی اتنا یہ تیار ہوگا. سارے لشکر نے کھانا کھا لیا. تو سرکار اکرم السلام نے فرمایا کہ اپنے دونوں بچوں کو بلاؤ، میں نے کھانا کھانا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ میں حسن اور حسین دونوں کو رضا سرکار کو بٹھا کے کھانا کھلاتا ہوں، اپنے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پہ. تو تیرے دونوں بچے ہیں تو ان کو بٹھا کے کھانا کھلاؤں گا. اب صحابی گئے، انہوں نے پوچھا بیگم سے جا کے، انہوں نے کہا جی کہ بچے تو باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں تو آپ کھانا کھلائیں. تو وہ صحابی واپس آئے تو انہوں نے کہا نہیں، میں انتظار کروں گا جب تک بچے نہیں آئیں گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہ السلام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پہ جب انہوں نے بلایا ان کو واپسی، بٹھایا اپنے، نہیں انہوں نے واپسی پھر گئے. انہوں نے کہا کہ آقا السلام فرما رہے ہیں کہ دونوں بچے آئیں گے، کھانا کھایا جائے گا. تو پھر انہوں نے حقیقت بتائی کہ یہ ماجرا ہوا ہے. اور دونوں بچے ڈیڈ حالت میں چرپائی کے اوپر چادر کے نیچے تھے. انہوں نے جا کے کھول کے دکھایا کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ چھپایا، میں معافی چاہتی ہوں. اور سرکار کو جا کے بتا دے. جب سرکار کو جا کے بتایا گیا تو سرکار اسی وقت اٹھے اور سرکار کہیں گے مجھے لے کے چلو. اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ دونوں بچے اللہ پاک نے ان کی زندگی واپس کی اور وہ اٹھ کھڑے ہو گئے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، یہاں پہ 2 چیز آپ کے سامنے. ایک اظہار قربانی کا جذبہ دیکھیں اللہ کے نبی کے لیے. آج ہم صرف نعرے مار کے سمجھتے ہم نے بہت کمال کر دیا. ادھر آپ دیکھیں کہ بچے انتقال کر گئے اور کوئی صفے ماتم نہیں. یہاں پہ ہم رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز دیکھیے کہ سرکار کے پتھر بندے ہوئے ہیں اور صحابی بھی بھوکے ہیں، جتنے بھی ساتھ موجود ہیں کسی کے پاس کھانا موجود نہیں ہے. تو آج ہم کیوں کھانے کے پیچھے تب بول کر کیوں پڑے ہاتھ پاؤں دھو کے پیچھے؟ اور یہ جو آئل ہم استعمال کر رہے ہیں دین میں کہاں موجود ہے؟ دین میں تو بہت کچھ موجود نہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو دین تو ایک حدود ہے، ایک لا ہے. اس کے اندر تو آپ کو اگر رہنا ہے تو اللہ کا قانون تو وہی ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں. اب آپ صحت چاہتے ہیں تو آپ کو فاقے اختیار کرنا پڑیں گے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر آپ بیلنس زندگی گزار سکتے ہیں. آقا اسلام کی تمام احادیث کو اسٹڈی کریں. سرکار نے جو چیزیں کھائی وہ کھا سکتے ہیں، یہ صحت کی حالت میں چیزیں کھانے والی ہیں. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو پھر چیزیں چینج کی جا سکتی ہیں. اب آپ بیمار کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے نبی نے استعمال نہیں فرمائی، جیسے آلو، گوبھی، بینگن، غور سے سنتے جائیے گا، یہ لوگوں کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے
تو مہربانی کریں ذرا کہ ایک چیز کو اچھے سے دماغ میں بٹھا لیا کرے تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، مجھے پریشانی نہ ہو. نہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر چاول تھے، بٹ اللہ کے نبی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے چاول کھائے. پھر چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں اس کو، طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ تمام چیزیں ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہیں، خون گاڑھا کرتی ہیں. پھر آلو، گوبھی، بینگن، اروی، بھنڈی، مٹر، ٹماٹر، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، اور اس ٹائپ کی فالسا، جامن، آلو بخارا، یہ تمام کوئی بھی چیز ثابت کرتے ہیں. وہ تو صحت مند لوگ تھے، وہ تو کھا سکتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کیوں نہیں دی؟ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اللہ انسان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اور اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے تجربے کر کے یہ چیزوں کو سامنے لے کے آیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کبھی بھی ایک ہیلتھ کے حساب سے میری نظر میں فائدہ مند نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج جس قدر بیماریاں آپ دیکھ رہے ہیں، جس قدر انسان کو بیمار دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کچھ ہی وقت میں ہو جاتا ہے؟ نو. آپ جب دیکھیں 3 چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے 3 آرگن ہیں، آپ کا نروس سسٹم، آپ کا مسکولر سسٹم، آپ کا ایپیتھیل سسٹم، جگر کا نظام، دل کا نظام اور دماغ کا نظام. یہ ہم اس کے اوپر پھر ایک دفعہ ویڈیو بنائیں گے کہ یہ تینوں آرگن کا امتزاج آخر کیا چیز ہے، کہ یہ تینوں چیزیں اکٹھی بن جاتی ہیں. نو، یہ ایک علیحدہ پروسیس میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. اچھا خیر، اس میں آپ بیمار تب ہوتے ہیں، صحت سے بیماری کا سفر کیسے کاٹتے ہیں آپ؟ کہ جیسے آپ مسلسل ایک ہی آرگن کو ڈائٹ دیتے چلے جائیں. جیسے آپ اپنے دل کو ڈائٹ دیتے ہیں. میں برس کی پاک و ہند کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر جو میں نے اسٹڈی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کمپیریزن کر لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. میری کوئی بھی ویڈیو مفروضوں پہ نہیں ہے مشتمل، نہ ہی خیالات کے اوپر. یہ تو تجربات ہیں، اور جب آپ کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا کہ میرے تجربات کس حد تک ان میں حقیقت موجود ہے. اب چاول، آلو، گوبھی، بینگن، اروی، چنے کی دال، ماش کی دال، بڑے کا گوشت، بھنڈی، ٹماٹر، مٹر. ٹھیک ہے جی، یہ تمام چیزیں آ گئیں. اس کے بعد آپ آ جائیں، اللہ کو بھلا کرے، کولڈ ڈرنک کی طرف آ جائیں. پھر آپ دہی، یورگٹ، چائے اور ٹی، اور اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں پھلوں کی طرف. مچھلی بھی اسی میں شامل ہے، بڑے گوشت بھی اسی میں شامل ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں پھلوں کی طرف. تو پھلوں میں چیری، مالٹا، سیب، جامن، فالسا، آلو بخارا اور سرخ انار. یہ ساری جتنی بھی ڈائٹ میں نے اب تک یہ پچھلے ٹائم جو سبزی، گوشت آپ کو بتائے ہیں، یہ سب کے سب مسکولر سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے دل سے. اب آپ اپنے دل کو ہی پاور دیتے جائیں گے تو آپ کی جگہ کا کیا قصور ہے، دماغ کا کیا قصور ہے؟ آپ پھر انزائٹی ڈپریشن میں جائیں گے، پھر آپ کو بی پی بھی شوٹ کریں گے، پھر آپ کو شوگر کے پرابلم بھی آئیں گے سامنے، پھر آپ کو نامردی جیسے مسائل بھی سامنے آئیں گے، پھر آپ کو پریکٹیکل السر جیسے مسائل بھی سامنے آئیں گے، پھر پتھریاں بھی بنیں گی، بہت کچھ ہوگا. کیونکہ آپ نے مسلسل ایک ہی آرگن کو ڈائٹ دے کے اس پوائزن کو اتنا طاقتور کر دیا کہ اب وہ آپ پہ حکمرانی کر رہا ہے. تو اس کے بعد تو آپ سمجھ لیں کہ آپ گوشت پوشت کے لوتھڑے انسان ہے زندہ، آپ نے مرنا ہے، جانا ہے واپسی. اب جو ہماری موت ہے وہ یا تکلیف دہ ہوگی یا پرسکون ہوگی. اب تکلیف دہ اس وقت میں ہوگی کہ جب آپ ایک ہی اور کو ڈائٹ دیتے رہیں گے تو اندر کے حالات جب بگڑیں گے تو وہ آپ کی باڈی کے اوپر ظاہر ہوں گے، پیٹ میں پانی پڑنا اور پھر کینسر جیسے مسائل، یہ سب یہیں پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے اللہ کے قانون کی نفی کر دی. آپ نے عقل کو استعمال کرنے کے بجائے آپ نے، کیونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں تو آج بھی ہماری سوچ وہی ہے، آج بھی ہمارے عقائد اچھے نہیں ہیں. آج تک ہم صحیح مسلمان جو ہونا چاہیے، جو اللہ کے نبی کی ریکوائر ہے، وہ تو ہمیں ہے ہی نہیں. تو ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں. کون سے مسلمان ہیں ہم؟ تھوڑا سا بھی صبر نام کی کچھ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے. خیر، یہ ایک چیز تھی کہ ہم بیمار کیسے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کہ اور پھر صحت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے وہ بھی مختصر سن لیجیے. کوشش کروں گا اس کے اوپر دوبارہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں. صحت حاصل صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ آپ نے جس آرگن کو ڈائٹ دی ہے، جس آرگن کے متعلق آپ نے خوراک دی ہے، اور آپ کا وہ خون تیار ہوا ہے اور وہ مسلسل ایک ہی جگہ پہ اس کا پریشر رہا ہے، وہاں پہ انفلیمیشن پیدا ہوگی. کیونکہ دباؤ ہے، سکیڑ ہے، تو انفلیمیشن پیدا ہوگی. اب اس انفلیمیشن کی وجہ سے جو نیکسٹ آرگن ہے وہ بریک کر گیا آپ کا. اب اس کی بریک کھولنا، اس کو پاور دینا، اس سے متعلق ساری ڈائٹ ایکٹیو کرنا، اس سے متعلق ساری میڈیکیشن کرنا،
وہی چیز ہے کہ جو مستقل آپ کو زندگی میں لا سکتی ہے، ورنہ باقی سب چیزیں آپ کی زندگی میں ٹوٹکا ثابت ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔